السلام علیکم جی. اپنے گزشتہ ولاگ کے اندر میں یہ بات آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ سائفر کا افشا جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر آتا ہے، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی اگر وائلیشن ثابت ہو جائے تو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں تو یہ میں بات کہنی بھول گیا تھا، میں کہا اس کے شروع میں کہہ دوں. اب جناب میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں کہ منگل کا دن جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کے لیے ٹھیک نہیں تھا. وہ عدالتیں جہاں پہ ان کے لیے مامتا کے چشمے بہتے تھے، وہ جج جن کے تھنوں کے اندر عمران احمد خان نیازی کے لیے محبت اور پیار کی نہریں بہہ رہی ہوتی تھیں، وہ جن کی بیویاں فون کر کر کے کہتی تھیں کہ عمران خان کو اگر تم نے ریلیف نہ دیا تو گھر واپس نہ آنا، ان عدالتوں سے عمران احمد خان نیازی صاحب کے مقدمات میرٹ کے اوپر ٹریٹ ہونا شروع ہو گئے. اب ہوا یہ کہ جناب عمران خان صاحب جو تھے ان کو بشرا بی بی کے جاتے تو وہ کئی سالوں سے تھے ان کے ساتھ، اور حجرے میں اکیلے بیٹھ کے ان کے ساتھ جو تھے وہ عمل کیا کرتے تھے. سانوں کی پتہ کیڑا عمل کرتے سن، لیکن عمل کیا کرتے تھے. وہ ان کو وظائف بتایا کرتی تھیں، وہ وظائف پڑھتے تھے، وہ ان کو مختلف انگوٹھیاں پہننے کا کہتی، مختلف رنگوں کی تسبیحاں پکڑنے کا کہتی، مختلف کپڑے پہننے کا کہتی، وہ ٹونے چلے بتاتی، وہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا کرتے تھے. ابھی وہ منقوہہ تھیں خاور مانیکا کی. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا پتہ اور اندر کیا ہوتا رہا ہوگا جب خاور مانیکا نہیں پتہ جی بی بی سی سانوں کی پتہ پائیں. ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک یہی تعلق تھا. تو جب عمران احمد خان نیازی صاحب کو ان کی جو پیر تھیں، پیرنی بشرا پیرنی جو تھیں، اچھا یہ وہ جو قندیل بلوچ تھی جو مرڈر کر دی گئی، اس نے یہ بتایا تھا کہ یہ بشرا بی بی بنی گالا میں آ کے کئی دن مقیم رہتی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ میں یہاں پہ چلا کرتی ہوں، اور وہ اپنے ساتھ میں اپنے صاحبزادگان کو قاسم ہے میرا خیال اس کو بھی لایا کرتی تھیں، اور ابراہیم ہے میرا خیال، وہ بھی آ کے ماں کے ساتھ وہاں پہ چلا کاٹنے کے لیے، ماں چلا کاٹ رہی ہوتی تھی وہ کچھ اور کاٹ رہے ہوتے تھے وہ وہاں پہ رہا کرتی تھیں. اور یہ قندیل بلوچ اس بات کا کئی سال پہلے انکشاف فرما چکی تھیں، اور ان کے قتل کی وجہ بھی یہی کہی جاتی ہے. تو خیر وہ ابھی تک بھیا ابھی تک گڈی کا ٹوکن بھی نہیں ہوا سی یار، ابھی تک تو کوئی ایسی صورت ہی نہیں تھی. تو وہ دن ہیں جب بشرا بی بی انہیں کہتی تھیں کہ آپ پرائم منسٹر صرف اس صورت میں بنیں گے جب آپ کی شادی ہمارے خاندان میں ہوگی. تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی صاحبزادی کا رشتہ عمران خان صاحب کو پیش فرمایا. عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں یہ میرے سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ اس حوالے سے بھی بہت ساری داستانیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، لیکن ان داستانوں میں اتنی غلاظت ہے کہ میرا دل بھی نہیں کرتا میں ان کی طرف دیکھوں. اس بچی کے اور عمران خان کے حوالے سے میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا. پھر موصوفہ نے اپنی بہن کا رشتہ جو تھا وہ پیش فرمایا. تو عمران خان صاحب جو ہیں سنا وہ تو مان گئے تھے، اور وہ خاتون بھی جب یہ لندن گئے ہیں تو ان کے ساتھ وہاں پہ گھومتی ہوئی پائی گئیں، اور ان کی تصاویر بھی ہیں ان کی مختلف سڑکوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھومتے ہوئے. لیکن وہ دبئی میں ہوتی ہیں، اور دبئی میں وہ کوئی کنسلٹنسی وغیرہ کرتی ہیں شاید. تو وہی خاتون جس کو HEC کی کنسلٹنٹ اپوائنٹ کیا تھا، اور وہ سنا ہے کہ ایک دن بھی اپنی نوکری پہ نہیں آئی، اور کوئی 20-22 لاکھ روپے تنخواہ بھی لیتی رہی مہینے کی، وہی خاتون کی بات ہو رہی ہے. اور ماشاءاللہ اس خاتون نے بھی 3 خامد بھگتائے ہیں. بشرا بی بی کی اس ہمشیرہ محترمہ نے 3 خامد بھگتا چکی ہیں، ان میں سے ایک پختون بھی تھے. ٹھیک ہے، PTI کے بہت زیادہ حامی تھے، مجھے اس کی پوری ڈیٹیل معلوم ہے، نام لکھے ہوئے نوٹس کے اندر، کس دن پھر ذکر کروں گا. تو وہ خاتون بھی جو تھیں انہوں نے مطلب کہ ہاں ٹھیک ہے وہ بھی بات نہیں بنی. تو پھر انہوں نے فوری طور پہ اپنا آپ کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے اپنا آپ پیش فرما دیا، اور عمران خان صاحب نے فوری طور پہ مرشد کی یہ پیشکش قبول کر لی. اور مرشد کی پیشکش قبول کرنے میں اتنی جلدی تھی، اتنی حدت تھی کہ وہ یہ بات بھول گئے کہ پہلے طلاق کروائی جاتی ہے، پھر عدت ہوتی ہے 3 ماہ کی، یا جتنی بھی وہ خاتون یا وہ خواتین طے کرے. تو اس کے بعد پھر نکاح ہوتا ہے. پاجن 46 دن پہلے ہی نکاح ٹھوک دیتا سی. ٹھیک ہے، کیونکہ پنکی پیرنی نے
ہدایت اللہ جیسے ہی نا وہ ISI کا جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھا ہدایت اللہ وہ پنکی پیرنی کا مرشد لگا ہوا تھا، فون پہ سن کے اس کو انفارمیشن دیا کرتا تھا کہ اب یہ کر، تو وہ جو تھا تو اسی طرح کے اس کے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ مائی کام اگے گیا تو نہ ہنس گا، تو جلدی کروا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ فوری طور پہ 1 جنوری کو ہمارا نکاح ہو جانا چاہیے. تو 46 دن عدت ختم ہونے سے 46 دن پہلے، تو جب جناب 1 جنوری کو نکاح ہو گیا، ایڈا لمک کنڈ کر کے خاتون بیٹھ گئی اس نکاح نامے دے وچ. اون چودھری اور جڑا بھی کوئی بچھندر ہے سی اس میں نظر آ رہا ہے تصویر کے اندر. وہ مشہور و معروف تصویر دنیا کے ہر میڈیا ہاؤس نے چھاپی کہ یہ دیکھیں جناب جو ہے یورپ کے نیوڈ بیچز کا پلے بوائے جو ہے یہ 70 سال کی عمر میں کیا ڈرامہ کر رہا ہے. اس کے اوپر لکھا گیا. میں مزے قطن نہیں لایا کہ بیان کر رہے، میں ویسے ہی بیان کری جا رہے. اب جب گھر پہنچے اور پھر پتہ چلا کہ اس نے کہا میری تو عدت پوری نہیں ہوئی، تو پھر جب 16 فروری کو عدت پوری ہوئی تو پھر مفتی سعید صاحب جو کہ کور کمیٹی میں رکھے ہی اس کام کے لیے گئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جو پہلی ان کی بیگم تھی کیا نام ہے ان کا، ریحام خان صاحبہ، ان کا بھی نکاح مفتی سعید صاحب نے پڑھایا تھی. تو انہوں نے کیا گھر دی پیر نہیں تھے، گھر دا ہی نکاح ہونا چاہیے. آیا میں پھر کہہ رہا میں چسکے لے کے نہیں گل کر رہا، ٹھیک ہے، میں بیان کر رہا، اپنا انداز ہی انج ہے. تو انہوں نے کیا مفتی سعید صاحب کو طلب فرمایا گیا کہ پھر نکاح پڑھا دیو اور وہی کپڑے پا کے آنا آپ نے جو آپ نے 1 جنوری کو پہنے تھے. خاتون نے بھی وہی کپڑے پہنے، عمران خان نے بھی وہی کپڑے پہنے، اون چودھری نے بھی وہی کپڑے پہنے، پنکی کی بڑی بہن نے بھی وہی کپڑے پہنے جس نے کہا تھا کہ عدت ختم ہو گئی ہوئی ہے، پہلے جھوٹ بولا تھا جس نے، ٹھیک ہے. سب نے وہی کپڑے پہنے اس دن والے، اسی جگہ پہ بیٹھ کے دوبارہ تصاویر بنوائی گئیں، ٹھیک ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ مفتی سعید صاحب جو ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کے کچھ علماء کرام کے قریب ترین سمجھے جاتے ہیں. ویسے وہ آپ پارا کے نزدیک رہتے ہیں اور آپ پارا کے ہی بندے سمجھے جاتے ہیں، لیکن قائل جو ان کو کیا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے متاثرین نے کیا ہے. 73 کے آئین کے تناظر میں ان کو قائل کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں اسٹیٹمنٹ دینے کو تیار ہوں کہ میں نے ایک خاتون کے ساتھ عمران احمد خان نیازی کے 2 نکاح پڑھائیں، ٹھیک ہے. تو اگر دوسرا نکاح صحیح ہے تو پہلا جو نکاح تھا وہ فسق ہو گیا، تو پھر پہلے نکاح سے دوسرے نکاح کے درمیان جتنی عمر آپ نے گزاری ہے یا جتنا عرصہ آپ نے اکٹھے گزارا ہے وہ آپ نے زنا بالرضا کیا ہے، ٹھیک ہے. مفتی صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ جا کے مجسٹریٹ کے سامنے میرے خیال 164 کا بیان کی ہوں وہ ریکارڈ کروا دیا. اس کی بنیاد کے اوپر یہ اپلیکیشن آ گئی. یہ اپلیکیشن آئی، تھوڑی سی بحث مباحثہ ہوا. جج صاحب جو تھے ان کو گھر سے تھریٹ تھا کہ جناب عمران خان کو اگر تم نے ریلیف نہ دیا تو گھر نہ آنا. جج صاحب نے کیس اڑا دیا. اس کے خلاف جو تھے وہی جو صاحب ہیں مولانا فضل الرحمان کے جو صاحب ہیں وہ اپیل میں چلے گئے. انہوں نے کہا جی انہوں نے سنا ہی نہیں ہمارا کیس. سیشن جج نے کہا ہاں بالکل یہ تو میرٹ پہ نہیں سنا گیا کیس. لہذا سیشن جج صاحب نے وہ مقدمہ جو تھا وہ واپس اس مجسٹریٹ کو بھیجا. انہوں نے کہا اس نقطے کے اوپر غور کریں. مجسٹریٹ صاحب کو بھی سمجھ آ چکی تھی، انہیں بھی آپ پارا سے چائے فلاسک میں بھر کے بھجوائی جا چکی تھی. تو انہوں نے بھی کہا ہاں کیس تو بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے فوری طور پہ کیس جو ہے وہ دوبارہ سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے پرسوں کے لیے پنکی پیرنی کو اور پنکی پیرنی کے موجودہ ہسبینڈ جو کہ ڈاکومنٹس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صرف ٹرانسفر لیٹر تھی گڈی چلائی جا رہی، ٹھیک ہے. وہ میرا مطلب ہے کہ انہوں نے ابھی اپنے نام پہ نہیں کروایا. پاسپورٹ شناختی کارڈ سب کے اوپر خاور مانے کا نام ہے. ابھی تک جو ہے وہ جو ہے وہ جائیداد جو ہے وہ خاور مانے کا صاحب کے نام پہ ہی ہے. تو وہ بہرحال جناب ادھر سے انہوں نے جو ہے اب جج صاحب نے 20 جولائی کا نوٹس جاری کر دیا اور کہا ہے کہ جناب آپ دونوں پیش ہوں. ظاہر ہے سالتاً یا وکالتاً وکیل ہی جائے گا اتنے، اور وہ اس کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہو گئی. یہ ہو سائفر والا کیس ہو یا دیگر نشانیاں ہوں، وہ اہل نظر کے لیے یہ نشانیاں ہیں کہ گھیرا نہیں اب باقاعدہ رسا تنگ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. عمران خان صاحب اگلے الیکشن کے اندر نظر نہیں آ رہے، غائب ہوتے جا رہے ہیں ان چیزوں کے بڑھنے کے نتیجے کے اندر.
مجھے ذاتی طور پہ پوچھیں، مجھے قطعاً مزہ نہیں آ رہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر 9 مئی نہ ہوا ہوتا، 9 مئی مائنس کر دیں، تو کسی کا باپ بھی عمران خان کو نہیں نکال سکتا تھا، جتنی جداری کے ساتھ جو تھا امیر پٹی سے لے کے اور ٹرکالی سردار مظاہر نقوی صاحب اور جناب اعجاز الاحسن صاحب اور جناب منیف فاروق صاحب اور آل اینڈ ابو آل دا سنڈری جناب عمر عطا بندیال صاحب، جس طرح سینہ ٹھونک کے کھڑے ہوئے تھے، کسی کا باپ بھی عمران احمد خان نیازی کو آئندہ الیکشن سے باہر نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جنگ عظیم دوم کے اندر ایک گھوڑے کی اوبیچوری لکھی ہوئی تھی کہ یہ جو ہمارے گھوڑا، وہاں پہ گھوڑے کو بھی رینک دیا جاتا ہے باقاعدہ، گوروں نے اس کی اوبیچوری لکھی ہوئی تھی، اس کو دفن کیا تھا اور اوپر وہ پلیک لگا ہوا تھا، اس پہ لکھا تھا کہ یہ گھوڑا جو تھا وہ بہت جیدار تھا، اس نے اتنے دشمن کے فوجی جو تھے وہ اپنی بلندیوں سے جہنم رسید کیے، اتنے اس نے پھٹڑ کیے، آخر کار انہوں نے ایک دن بم کو لات مار دی اور یہاں پہ مدفون ہے۔ ایسے کھوتے نے بم لت مار دیتی۔ 9 مئی والا بم تھا جی جس کو لت مار دی۔ اب وہ 9 مئی والا واقعہ نہ بھولنے کو تیار ہے نہ بھولنے دینے کو تیار ہے، ٹھیک ہے۔ کور کمانڈر کی کانفرنس ہوئی ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ اندر پہ کیا ہوا ہے اس کی خبر لی جائے، وہ آپ کو خبر سنائیں گے اگلے ولاگ کے اندر۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔